الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں اور عزیزو، جیسا کہ یہ رمضان زندگی کا بڑا عجیب و غریب موقع ہے پوری زندگی میں، جو اس طرح سے رمضان گزارا جا رہا ہے، وہ بھی پوری دنیا میں۔ اس رمضان کو اگر ہم اپنے لیے مغفرت کا، اپنے لیے رحمت کا ذریعہ بنائیں اور اپنے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائیں تو خوش نصیب ہوں گے، اور اگر ہر رمضان کی طرح اس رمضان کو بھی سرسری گزار دیں تو پھر ہم سے بڑا محروم اور بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ پہلی ہی رات رمضان کا چاند دکھتے ہی، پہلے ہی رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کتنے رحمت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کا چاند دکھتے ہی اللہ کا رحم متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پوری دنیا والوں کی طرف اہل ایمان پر ایک محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ چاند دکھتے ہی سب سے پہلے اللہ رب العزت جتنے سرکش شیاطین ہیں، صفدت الشیاطین، ان سب کو بند کر دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پہلی ہی رات اللہ رب العزت جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ غلقت الابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند، پورا مہینہ جہنم کے 7 دروازے بند رہتے ہیں۔ اور فتحت ابواب الجنہ، پہلی رات اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پورا رمضان مہینے بھر جنت کے سارے دروازے مستقل کھلے رہیں گے۔ اب یہاں چاند نکلا تھا اور ادھر اللہ رب العزت فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ 2 فرشتہ روزانہ اس کا کام ہوتا ہے، وہ ندا لگاتا ہے، پکار لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، او بھلائی کے چاہنے والے، او نیکی کے چاہنے والے، اور نیکی کر اور آگے بڑھ۔ یہ فرشتہ اعلان لگاتا ہے۔ اور دوسری طرف فرشتہ اعلان لگاتا ہے، یا باغی الشر اقصر، ارے برائی کے کرنے والے مت جا برے راستوں کی طرف، بند کر دے، چھوڑ دے، بس کر دے، ختم کر دے۔ تو یہ 2 فرشتے اعلان لگاتے ہیں۔ ادھر جنت کی سیل لگ جاتی، میں اپنے لفظوں میں کہوں جنت کی سیل لگاتے ہیں اللہ رب العزت۔ سال میں 2 موقع ایسا آتا ہے، ادھر عرفات کا موقع آتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر آ جاتا ہے، اور ادھر پورا رمضان اللہ رب العزت ایک خاص شان کے ساتھ پہلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ ایک خاص شان کے ساتھ اللہ کا عرش پورا مہینہ پہلے آسمانوں پر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی ہی رحمتوں والے فیصلے ہوتے ہیں، اور ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نیکیوں کا ریٹ اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں، اور ادھر گناہوں کو اللہ رب العزت نہ کرے بندہ، اس کے لیے اللہ رب العزت شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، اور پھر ماحول اتنا اللہ سازگار بنا دیتے ہیں۔ صفت احسان کو اللہ رب العزت عام برکھا کی طرح برسا دیتے ہیں، بارش کی طرح برسا دیتے ہیں۔ جیسے سورج کی کرنیں پھوٹتی ہیں، ایسی ایک صفت احسان والی کیفیت ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ صفت احسان کو اللہ رب العزت چاند نکلتے ہی بکھیر دیتے ہیں۔ صفت احسان کا مطلب یہ استحضار ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر 7 سال کا بچہ بھی روزہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، 7 سال کا بچہ، اور اگر وہ وضو کر رہا ہو اور پانی یہاں حلق کے پاس تک ہو، تب بھی وہ پانی اندر نہیں لیتا، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ صفت احسان، اللہ کا استحضار، اپنا استحضار اللہ اتنا عام کر دیتے ہیں۔ پہلی ہی رات اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرماتے ہیں، آپ یقین جانیں گنہگار سے گنہگار آدمی بھی، جس ساری زندگی نافرمانی کی ہو، پورا سال نافرمانی کی ہو، اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، اگر دریا کنارے بھی بیٹھا ہوگا اور پیاس لگی ہوئی ہو، گلا سوکھا ہوا ہو، ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیے گا، نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی بچے ہی کو، 11 سال کا بچہ بھی اگر روزہ رکھے ہوئے ہو، اس کو زمزم پانی لا کر کے دے دے اور مدینے والی کھجور لا کے دے دے اور یوں کہے کھا لو، تو بھلے وہ بچہ آنکھوں سے لگائے گا، اسے چومے گا، لیکن کھا نہیں سکتا، نہیں صاحب میرا روزہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس صفت احسان کو اللہ رب العزت پورے مہینے کے لیے بکھیر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی عطائیں ہوتی ہیں، رحمتیں برستی ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو اپنا والا کام کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ تم سب کی مغفرت کر دوں، لیکن تم بھی اپنی مغفرت کروانے والے کام کرو۔ ہر رات اللہ رب العزت، ہر رات
بنو قلب کے بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. آفر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, نہیں سیل ویل لگتی ہے ایک خاص سیزن میں, دیوالی کا سیزن ہے, کرسمس کا سیزن ہے, سیزن ہوتا ہے تو اس میں تاجر حضرات سیل لگاتے ہیں, ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کہ بھائی اتنا % ڈسکاؤنٹ, اتنا % ڈسکاؤنٹ. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے نہ لینے والا بھی لے کے چلا جائے, اسٹاک ہے لے کے جائے, مال خالی کرے. اللہ رب العزت رحم فرماتے ہیں, جنت کی سیل لگاتے ہیں, بھئی لے جاؤ, فرشتوں سے اعلان لگاتے ہیں لے جاؤ, نیکی کرو, جنت لے جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. ان تمام رحمتوں عطاؤں کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اپنی مغفرت نہیں کرواتا تو اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا محروم انسان کوئی نہیں ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں کوئی ناراض ہو کے نہیں کہہ رہا, اس محرومی پر سند اللہ کے نبی نے لگائی ہے. بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے. ہم نے بہت رمضان گزارے اور ہم ہر رمضان ایک خاص طرح سے گزارا ہے, نافرمانی بھی ہے اور روزہ بھی ہے, روزہ بھی اور غیبت بھی ہو رہی ہے, روزہ بھی اور بدنظری بھی ہو رہی ہے, روزہ بھی اور ٹی وی بھی چالو ہے, اور روزہ بھی اور دنیا کی خرافاتیں بھی ہو رہی ہیں. نہیں, اس رمضان کو ایسا نہ جانے دیں. میری گزارش ہے, میرے جتنے جاننے والے متعلقین ہیں, جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے, نہیں پہنچ رہی ہے تو پہنچائیں, کیونکہ یہ رمضان پوری زندگی کا میں سمجھتا ہوں شاید آدم علیہ السلام سے لے کر, چلو آدم علیہ السلام کی بات نہیں کرتے, جب سے ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے 1400 صدی بعد, یہ پہلا شاید زندگی کا ایسا رمضان ہوگا کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور ساری دنیا بیٹھ گئی ہے گھر میں, مسجدوں کے دروازے بند, مکہ مدینہ حرمین بند, وہاں پتہ نہیں اللہ جانے اعتکاف, جو عمومی اعتکاف تو نہیں ہو سکتا, بس جواز کی حد تک سنت علی الکفایہ کے درجے میں کسی کو کروا لیں گے, ورنہ ایسا دروازہ کبھی نہیں بند ہوا تھا, اللہ نے اپنے بھی در بند کر دیے. تو یہ فیصلہ کن رمضان ہے, یا تو اس پار یا تو اس پار. اللہ نے پیچھے بھی بہت ڈھیل دی ہے, بہت موقع دیا ہے, اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے جب ہم ممبروں سے بیان کرتے ہیں تو بڑی رحمت والی بات, بڑی عافیت والی بات بیان کرتے ہیں, لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا لوگوں نے اتنا زیادہ آسان لے لیا جنت کو, اتنا ہلکا لے لیا مغفرت کو. نہیں صاحب, بس اپنی نافرمانی والی زندگی گزارتے رہو, جنت تو پکی ہے, مرے اور سیدھے جنت میں جائیں گے. میرے بھائیو, دوستو, بزرگو, عزیزو, یہ نافرمانی کا نتیجہ ہے, ہمارے گناہوں کی نحوست ہے جو اس طرح کے حالات ہمارے ساتھ آئے ہیں, بلکہ پوری دنیا کے اندر. تو یہ رمضان کا مہینہ, اگر ہم نے توبہ نہ کی, استغفار نہ کی اور ویسا نہیں گزارا جیسا اللہ چاہتے تھے, تو پھر آگے کا رمضان تو بڑا دور ہے, پھر سال بھر باقی رہ جائے گا, پھر پتہ نہیں کتنے عذابات آئیں گے اور کس کس شکل میں آئیں گے. اس لیے میری گزارش ہے, میرے جتنے بھی دوست ہیں, احباب ہیں, متعلقین ہیں, جاننے والے ہیں یا ان کے جاننے والے ہیں, جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, میری گزارش ہے اس رمضان کو فیصلہ کن بنائے, اللہ کے سامنے پوری دنیا گھٹنا ٹیک دے, ناک رگڑ لے, متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف, اور اپنے آپ کو, پوری امت کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے, اور اس دنیا کو بھی جو اس وقت میں جہنم جیسا ایک نمونہ بنا ہوا ہے, ایک عذاب جیسا نمونہ, کسی کا دماغی کام نہیں کر رہا ہے, کیا کریں. لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے, مایوسی کا شکار ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہوگا. گھر بیٹھے رہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا, میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کیا ہوگا, اور بھی اللہ والے علم کو, قرآن کو سامنے رکھ کر بتا رہا ہوں. اگر ہم سب نے مل کر توبہ نہ کی تو اس سے اور برا ہوگا, اور زیادہ برا ہوگا. اور میں ایڈوانس میں ابھی ہی بتا دیتا ہوں, اور اگر ہم نے توبہ کر لی تو آج اللہ رب العزت رحمتوں کے فیصلے فرمائیں گے. تو یہ رمضان فیصلہ کن رمضان ہے. پہلی ہی رات میں بھی 2 دن ہے, شاید کل میرے خیال سے رمضان کا چاند نکل جائے گا. تو اس رمضان کو اپنے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے خیر کا اللہ ذریعہ بنا دیں. اس کے لیے ایک کام تو ضرور کرنے ہیں, بہت جم کے اللہ سے توبہ کرنی ہے, اور اپنی پچھلی زندگی پر پانی پھیر دینا ہے, سارے گناہوں پر توبہ کر دینی ہے, حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں, اور حقوق العباد بھی جان جان کر پورے کرنے ہیں. کسی کا حق لیا ہو, دبایا ہو تو جا کر کے دینا ہے. اور میری گزارش ہے, میری آواز جتنا زیادہ تک ہو سکے لوگوں تک پہنچائے, یہ پیغام پہنچائیں. بھلے لوگ یہ کہیں, لوگ مجھے کہتے بھی مفتی صاحب بہت چھری باتیں, بہت کڑوی باتیں کرتے ہیں. یہ کڑوی باتیں نہیں, حالات اصل میں اس طرح سے ہیں, سردی بخار ہوتا ہے تو ڈاکٹر بہت نارمل انداز سے بات کرتے ہیں, بھائی سردی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب کینسر جیسا مرض ہو جائے اور آپریشن جیسی نوبت آ جائے, پھر بھی ڈاکٹر کا لہجہ وہی ہو, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ اس وقت میں حالات بہت سخت ہیں, اللہ کی ناراضگی والے حالات ہیں. تو اس وقت میں لہجے میں خود بخود اتنی ترشی آ جاتی ہے. میں خود اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں, میں بھی توبہ کرتا ہوں, میرے ساتھ ساتھ میرے سارے دوست بھی توبہ کریں, میری مائیں بہنیں بھی توبہ کریں, جتنی دنیا میں آواز پہنچ رہی ہو سارے حضرات توبہ کریں, اللہ سے استغفار کریں, اور اس رمضان میں اللہ سے رحمت کے فیصلے کروا لیں. اور اس وبا کو, جس وبا میں, جس پریشانی میں پوری دنیا مبتلا ہے, اللہ سے کر کے بتلا دیں کہ دیکھو اہل ایمان نے اللہ کے سامنے توبہ کی ہے اور اللہ نے وبا کو ختم کر دیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی اور صحیح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.